السلام علیکم جی، میرا یہ پیغام ان تمام سسرالی رشتہ داروں کے لیے ہے جن کی بیٹیاں بیچاری بہت معصوم ہوتی ہیں، سسرال میں سارے کام وہ کرتی ہیں اور بہویں بالکل ہڈ حرام ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں کرنا آتا، بہوؤں کو وہ راج کرواتے ہیں اور بیٹیاں بیچاری ان کے عذاب جھیل رہی ہوتی ہیں۔ وہ بظاہر تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بہویں راج کرتی ہیں، ہم لوگوں نے بڑی لاڈلی بہویں رکھی ہوئی ہیں، اور اندر خطے میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ مجھے نا کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہی چیز آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو تو اس کے سسرال والے برے ہیں، اور اگر وہی چیز آپ لوگ کریں تو آپ لوگ اچھے ہیں اور آپ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کی نیت ہوتی ہے سمجھانے کی۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر آپ کی بیٹی کے سر میں درد ہے تو یہاں پہ ساس صاحبہ کے بھی سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہائے میری بیٹی پتہ نہیں اس کے سسرال میں کیا ہو رہا ہے، اس کی سر میں درد ہے لیکن اس نے کھانا بنانا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے۔ اور اگر یہی سر درد آپ کی بہو کو ہے، اس کی ٹانگوں کو درد ہے، تو وہ ڈرامے کاری ہے۔ کتنی مزیدار حقیقت نہیں ہے ہمارے معاشرے کی۔ اگر یہی چیزیں آپ کی بہو کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ تو ان کا روز کا ڈرامہ ہے، اور یہی چیزیں اگر آپ کی بیٹی کے سامنے آ رہی ہیں تو بیچاری بیمار رہتی ہے نا، لیکن سسرال والے کہتے ہیں ڈرامہ کرتی ہے۔ یہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ کسی کی بیٹی کو دیں گے وہی آپ کی بیٹی کو بھی ملے گا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، بالکل سمجھ نہیں آتی۔ آج میں بہت ایموشنل ہو گئی تھی، میں نیگیٹو باتیں بالکل نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے پہلے بھی میرے ہر ولاگ میں دیکھا ہے، میں ہمیشہ موٹیویشنل باتیں کرتی ہوں، لیکن جب آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور آپ کو بار بار پہنچائی جاتی ہے نا، پھر میرے خیال میں آپ کا ضبط جواب دے جاتا ہے، اور پھر کیا کہا جاتا ہے، صبر نہیں کرتی، بے صبری ہے۔ ماں باپ نے تربیت نہیں دی، ماں باپ نے کام نہیں سکھائے، ماں باپ نے یہ نہیں کیا، آپ لوگ ان کے ماں باپ کو گالیاں نکالیں، آپ لوگ ان کی تربیت پہ انگلیاں اٹھائیں، آپ لوگ ہر کام کریں۔ ماں باپ نے جتنی مرضی تربیت سکھائی ہو بیٹیوں کو، لیکن سسرال میں آتے سار وہ ساری تربیت رائقہ ہوتی ہے۔ وہ پھر بعد میں کہتے ہیں ماں باپ نے تو تربیت ہی نہیں دی۔ تربیت تو وہ ہوتی ہے جو سسرال والے سکھاتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت تو اچھی ہی نہیں ہوتی، تربیت تو اچھی ہوتی ہے سسرال والوں کی۔ اگر ماں باپ کی تربیت اچھی ہوگی تو لاکھوں کے حساب سے جو کیڑے نکلتے ہیں سسرال میں جا کے، وہ کہاں سے نکلیں گے؟ لوگ بہوؤں کے خرچے نہ پورے کریں، بہویں گھر میں ٹیوشن پڑھا لیں، سلائی کر لیں، کسی طریقے سے اپنے گھر کا سر کٹانے کی کوشش کریں، تو پھر کیا ہے، بہو کمانے لگ گئی ہے اور اس کو یہ نہیں خیال آتا کہ اس کا شوہر اتنا نہیں کماتا، تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے، گھر کے خرچے پورے کرے۔ اور اگر یہی کام آپ کی بیٹی کو کرنا پڑ جائے، اپنے خرچے پورے کرتی ہے، اتنے بے غیرت سسرال والے ہیں اس کے، کوئی کمائی نہیں دیتے، اور یہی چیز آپ کی بہو اگر کر رہی ہے تو آپ عزت دار ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ انصاف ہے۔ سلام پیش کرنے کا دل کرتا ہے میرا اس ہر ایک اچھے سسرال کو جو ہر چیز کرتا ہے، ہر ایک اذیت دیتا ہے، اور بعد میں ان پہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ کہتی ہوں آپ لوگ نا ایک لسٹ بنائیں، ایک پیٹرن کے حساب سے آپ لوگ دیکھیں، اس کے اوپر ساری برائیاں لکھیں بہوؤں کی، اور دیکھیں آپ نے کس طریقے سے بہو کی زندگی اجیرن نہیں کی، پھر اس کے اوپر کام کریں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی کم رہ جائے اور آپ مر جائیں یا بہو مر جائے، اور پھر بعد میں آپ روتی رہیں کہ ہاں میں نے تو یہ کرنا تھا لیکن یہ ہوا نہیں ہے۔ جسے وہ کام کریں، ان کی زندگیاں اجیرن کریں، تاکہ آپ لوگوں کو سکون ملے، آپ لوگ ٹھنڈی سانس لے سکیں، زندگی کو خوشی سے جی سکے۔ خدا کے لیے اللہ کا نام لیں، کوئی خدا کا خوف کرے، ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں چھوڑتے کسی کو بدنام کرنے کا، کسی کی زندگی اجیرن کرنے کا۔ کیوں نہیں لوگ سمجھتے؟ ویسے تہجد گزار ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یاد نہیں آتا۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ہے، لیکن حقوق العباد، وہاں پہ جب بات آتی ہے نا، تب آپ لوگوں کو سب کو یہ یاد آ جاتا ہے ہم لوگ بہت اچھے ہیں۔ جس انسان کو آپ لوگ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، جس انسان کو آپ لوگ اذیت دے رہے ہوتے ہیں، تانے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اس انسان سے آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ وہ انسان کس تکلیف سے گزر ہے، کس اذیت سے گزر ہے؟ نہیں، آپ نے کیوں پوچھنا ہے؟ آپ بالکل یہ پوچھنے کی غلطی نہ کیجیے گا، آپ پوچھیں گے آپ کا معیار گر جائے گا۔ موسم بہت خوبصورت ہے، کچھ دنوں سے گجرانوالہ کا، لیکن دل کا موسم خوبصورت نہیں تھا۔ خیر، سسرال میں رہتے ہوئے ہر چیز برداشت کرنی آنی چاہیے، اور کرنی بھی پڑتی ہے۔ کھانا کھلا کھلایا سب کو، پھر ایسے دل اداس تھا، میں نے بھائی سے کہا کیوں نہ آج باہر لے جاؤ، کہیں لمبے راستے پہ لے جاؤ، تو اس نے کہا کیوں نہ ہم چلتے ہیں، سالکوٹ چلتے ہیں، اس طرح لمبا راستہ بھی ہو جائے گا اور خالہ کے گھر بھی چل جائیں گے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو ہم
اپنی فیملی کے ساتھ، میری سسٹر کے بچے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اور امی، ہم سب چلے گئے تھے اور تھوڑا سا انجوائے کیا۔ اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میں نے صرف وہ بولا جو میرے دل میں تھا آج، اور جس کی وجہ سے آج میں بہت ہرٹ تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔